واجب الاحترام معزز سامعین محترم، ربیع الاول کے مہینے کا اختتام ہے۔ ارادہ یہ ہے، سورۃ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 56۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اپنے حبیب پہ درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجو۔ آج کا موضوع یہی ہے، فضائل درود شریف کے فضائل۔ حدیث مبارکہ ہے، میں بات وضاحت کرتا چلوں۔ قرآن پاک میں آیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب اس درود کی نسبت میرے اللہ رب العزت کی طرف ہوگی، اللہ رب العزت درود تو نہیں پڑھتے، اللہ رب العزت رحمتیں بھیجتے ہیں اپنے حبیب پر۔ فرشتوں کی طرف ہوگی تو درود پاک ہوگا، جب عام لوگوں کی طرف ہوگی تو درود پاک کی ترجمہ ہوگا، لیکن جب یصلون کی نسبت میرے اللہ کی طرف آئے گی تو مطلب ہوگا رحمتیں بھیجتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک عافیت کا دروازہ کھول دے گا۔ عافیت کا مطلب رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 درجات کو بلند فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ، تم میں سے کون یہ چاہتا ہے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہو؟ عبداللہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم سب یہ چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں آپ کا قرب مل جائے۔ فرمایا، پھر عبداللہ سن لو، جو تم میں سے یہ چاہتا ہے قیامت کے دن میرا قرب اسے حاصل ہو، ان کو بتا دو پھر کثرت سے میرے پہ درود پڑھا کرے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا تھا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے وقت میں سے کچھ حصہ نکال کر ایک وقت ایک حصہ مقرر رکھوں جو صرف آپ کے اوپر درود پڑھوں، کیا یہ اس طرح میرا کرنا ٹھیک ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابی سے فرمانے لگے، ابی ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، پھر میں اپنے وقت میں سے 2 حصے نکال کے آپ پہ درود پڑھا کروں گا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابی، ہے تو بہتر، لیکن اس سے زیادہ کرے گا تو تیرے لیے اور بہتر ہوگا۔ تو پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر 3 حصے کر لوں؟ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو اور تیرے لیے بہتر ہوگا۔ ابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ،
پھر میں اپنی فرضی عبادت کے علاوہ جو بھی مجھے وقت اور ٹائم ملے گا میں سارے کا سارا آپ کے لیے مختص کرتا ہوں، آپ پہ درود پڑھوں گا۔ جب یہ سنا پھر کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابی پھر اب سن لے، اگر تو اپنا سارا وقت میرے پہ درود پڑھنے پہ لگائے گا پھر یہ درود تیرے سارے کاموں کا مداوع بن جائے گا، پھر تیرے دکھ درد کا یہ مداوع بنے گا، دکھ سکھ کا مداوع بنے گا، پریشانی کا مداوع بنے گا، تمہیں کوئی مصیبت و پریشانی آئے گی یہ درود تیرا مداوع بنے گا، میرا اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ جتنی مرضی مشکلوں میں تو پھنسا ہوا میرے پہ درود کثرت سے پڑھنا، میرا اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درود سکھائیے، مجھے درود سکھائیے۔ سارے درود اپنی جگہ پہ ہے، کوئی درود کا انکار نہیں ہے، ہر درود کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ اب سننا میرے محبوب علیہ السلام نے کون سا درود سکھایا۔ میرے محبوب علیہ السلام سے عرض کیا مجھے درود سکھائیے۔ محبوب علیہ السلام درود سکھاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے صحابی پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محبوب علیہ السلام نے درود سکھایا، فرمائے یہ تمام درودوں میں سب سے افضل درود ہے، اتنی فضیلت اس کو ملی ہے، اتنی مقبولیت اس کو ملی ہے، اللہ رب العزت نے تا قیامت میں یہ 5 نمازوں کے اندر اس کو داخل کر دیا، اتنی فضیلت اس کو ملی ہے۔ باقی درود اپنی جگہ پہ میں نہیں کہتا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی درود ہے، سارے درود ہیں، لیکن میں فضیلت بتا رہا تھا درود ابراہیمی کو، اتنی اس کا نام بھی ابراہیمی پڑ گیا، اتنی فضیلت اس کو ملی۔ پھر حدیث مبارکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو قیامت کے دن میں محمد تمہاری شفاعت کروں، اگر تم یہ چاہتے ہو قیامت کے دن میں محمد تمہاری سفارش کروں تو تمہیں چاہیے میرے پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہیں چاہیے کہ میرے سے کثرت پہ درود پڑھا کرو۔ القول البدی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آتی ہے۔ حسن بصری وہ ہیں جن کو تابعی شمار کیا جاتا ہے، تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں ہوش و حواس کے ساتھ، اور صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں ہوش و حواس کے ساتھ میرے محبوب علیہ السلام کی زیارت کی، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب امام حسن تابعی ہیں، صحابہ کا قریب کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، ان کی کتاب قول البدی نام ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ امام حسن کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، کچھ دن پہلے وہ فوت ہوئی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جو میں کروں اپنی بیٹی کے حال احوال دیکھ سکوں، میں چاہتی ہوں میرا اللہ مجھے میری بیٹی کے حالات بتائے، کیا اس کے ساتھ بیتی، کیا اس کے ساتھ اگلے مرلے ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے جب عشاء کی نماز پڑھ لے، عشاء کی آخری 4 سنتیں جب تو پڑھے، اس وقت سورہ فاتحہ کے بعد 4 سنتوں کے اندر سورۃ تکاثر کو پڑھنا۔ اما یتساءلون 30ویں پارے میں موجود ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس سورت کو 4 رکعتوں میں پڑھنا، پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر لے تو میرے اللہ سے دعا کرنا، دعا کرنے کے بعد سنت طریقے کے مطابق لیٹنا، پھر میرے نبی پہ کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دینا۔ پھر درود کی برکت سنانے لگا، کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دینا، حتیٰ کہ تیری یہ حالت ہو درود پڑھتے پڑھتے تجھے نیند آ جائے، یہ حالت کیفیت اپنی رکھنا، پھر میرا اللہ تیرے سے آسانی کا معاملہ کرے گا۔ اب کیا ہوا، یہ رات کو اپنے عبادت سے فارغ ہوئی، اسی طرح جیسے بتایا تھا سنتیں پڑھی، سورۃ تکاثر کو پڑھا، پڑھنے کے بعد رات کو دعا کرنے کے بعد بستر پہ لیٹی، سنت کے مطابق لیٹی ہے۔ اب میں ذرا وضاحت کرتا چلوں سنت کیا ہے، طریقہ کیا
کیا ہے سونے کا؟ سنت طریقہ یہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا جائے، اپنے گھٹنوں کو تھوڑا سا بینڈ کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹے، یعنی ایگزامپل سمجھ گیا، محمد کی شکل یہ بنتی ہے، اس طرح لیٹے اور یہ سنت کے مطابق سونا ہے، میں سمجھا رہا ہوں۔ اچھا یہ لیٹی اور درود کثرت سے پڑھتی ہوئی سو گئی۔ اب جب خواب کے اندر رات ہوئی، خواب میں کیا دیکھا؟ میرے اللہ نے غیبی نظام کو کھولا، اب اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، بیٹی کے پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ ڈر گئی، پریشان ہوئی، آنکھ کھل گئی، بیٹی سے بات نہ ہو سکی، صبح کے انتظار کرنے لگی۔ صبح ہوئی، دوڑی ہوئی امام حسن بصری کے پاس گئی، عرض کرنے لگی میری بیٹی کے تو حالات بہت برے ہیں، کیا ہوا؟ اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، فرشتے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ فرمایا اس کے لیے تو پوچھا کیا کروں؟ کہا صدقہ کرو اس کی دو طرف سے، دعا کرو اللہ سے اس کی طرف سے، درود پاک پڑھو اللہ سے، کیا پتہ اللہ اس کی برکت سے اس کے سارے کام آسان کر دے۔ اگلا دن آیا، حسن بصری سوئے ہیں، اب خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک بڑی خوبصورت بچی نوجوان میرے سامنے آتی ہے، جنت کے محلوں کے اندر مزے کر رہی ہے، بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ اس کو ملا ہوا ہے۔ میں بیٹی کو دیکھتا ہوں، بیٹی مجھ سے کہتی ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا بیٹی میں نے نہیں پہچانا، میں وہی تو ہوں جس کی کل ماں آپ کے پاس آئی تھی اور میرے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کہتے بڑے حیرانگی سے میں نے پوچھا، میں پوچھنے لگا کہ تیری ماں تو میرے پاس آئی تھی، تیری کیفیت یہ بتا رہی تھی تو جہنم کے اندر ہے، تو دوزخ کے اندر ہے، تیرے پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں، تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، فرشتے تجھے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ کہا ہاں میری ماں نے سچ دیکھا، میری ماں سچ بیان کر رہی تھی، تو بیٹی تو جنت میں کیسے آئی؟ ذرا سنیے گا دل کی کھڑکی کھول کر اس بات کو، بیٹی تو جنت میں کیسے آ گئی؟ بیٹی تو جنت میں کیسے آ گئی؟ بیٹی دوزخ سے کیسے نکل آئی؟ کہنے لگی حضرت حسن بصری سے واقعی میری ماں سچ کہتی ہے، ہم سارے دوزخ میں تھے، کل ہمارے جہاں پہ میں دفن تھی اس قبرستان کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ آیا، اس قبرستان پہ کھڑے ہو کر اس نے میرے نبی علیہ السلام پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کو پڑھا اور اللہ سے دعا کیا کی، اے اللہ اس درود کی برکت سے جتنے اس قبرستان میں دفن ہیں سب کی مغفرت فرما، اس درود کی برکت سے جتنے اس قبرستان میں مدفن ہیں سب کی بخشش فرما۔ اب کہتے ہیں اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے جتنے تھے سب کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اور قربان جاؤں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم میں جو یہ چاہتا ہے، تم میں جو یہ چاہتا ہے قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں، شفاعت کا حق چاہتا ہے تو اسے چاہیے میرے پہ کثرت سے درود پڑھے۔ یہ درود اس کے دکھوں کا مداوا بنے گا، یہ درود اس کی پریشانیوں کا مسئلہ حل کرے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، رمضان کا مہینہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ہے، ممبر پہ چڑھنے لگے ہیں، جبرائیل امین آئے ہیں، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ میرے محبوب نے قدم رکھا ہے، زبان سے فرمایا آمین، صحابہ بیٹھے نیچے دیکھ رہے ہیں، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا آمین۔ جمعہ ختم ہوا، مکمل ہوا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے درس سے خط فارغ ہوئے، اب اس خطاب سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ جب بھی کوئی نئی بات دیکھتے تھے عرض کرتے تھے، پوچھتے تھے، اب صحابہ کو تجسس ہوا، آج سے پہلے بھی تو میرے نبی ممبر پہ چڑھتے تھے، آج سے پہلے بھی تو نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے، آج سے پہلے تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا، آج ہی کیوں کہا؟ صحابہ نے جب خطاب میرے نبی علیہ السلام کا درس ختم ہوا، عرض کیا رسول اللہ آج ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ہاں، میرے پاس، میں صرف اپنے موضوع کی بات سناؤں گا، میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، جبرائیل نے کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ تو جبرائیل امین نے یہ بد دعا کی، میں محمد نے اس پہ آمین کہہ دیا۔ جس کے سامنے، اب یہ مسئلہ سمجھا دوں، ایک محفل کے اندر بار بار نام آ رہا ہے، بار بار نام آ رہا ہے،
میرے نبی علیہ السلام کا بار بار نام آ رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں سننے والوں پر ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ اگر بار بار اپنی زبان میں پڑھتا رہے تو اس کی ثواب دید ہے۔ مسئلہ سمجھا، ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے اس پہ درود پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ ویسے بھی علماء لکھتے ہیں پوری زندگی میں نبی علیہ السلام پہ ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو صبح و شام تسبیحاں کرتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد اگر بار بار نام آ رہا ہے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا مستحب ہے، پڑھے گا تو ثواب ملے گا اس کو۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ابن ابی دنیا میں موجود ہے یہ حدیث، فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو میزان لایا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، میرا رب بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے، اللہ رب العزت کے عرش کو بھی لائیں گے، میزان قائم ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو لائیں گے، آدم علیہ السلام کا 120 فٹ قد ہوگا، ان کو میزان کے سامنے بٹھایا جائے گا، بٹھانے کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا، حساب ہوتے ہوتے امت محمدیہ کے اندر ان کی باری آئے گی، ان میں سے ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کا ترازو تولا جائے گا، اس میزان پر گناہوں کے رجسٹر اتنے زیادہ ہوں گے، گناہوں کے رجسٹر اتنے زیادہ ہوں گے کہ نیکیوں والا پلڑا اٹھ جائے گا، گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا، اعلان ہوگا، فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑو دوزخ میں ڈال دو۔ آدم علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، اونچی آواز میں وہاں پہ آواز لگائیں گے، یا احمد یا احمد یا احمد، میرے نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیں گے، آپ فرماتے ہیں میں پھر دوڑتا ہوا آؤں گا، لبیک، یا اپنے باپ سے کہ لبیک لبیک ابا جان میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے بلایا، خیریت ہے؟ فرمایا دیکھ تیرے امتی کو دوزخ میں لے کے جایا جا رہا ہے اور اس کے گناہوں کا پردہ زیادہ ہو گیا، جب یہ سنوں گا، آپ فرماتے ہیں میں سنوں گا، میں فوراً فرشتوں کی طرف مخاطب ہوں گا، فرشتوں سے کہوں گا تم کیوں میرے امتی کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں پھر وہیں پہ میں اپنے رب کی طرف خطاب کروں گا، اپنا الٹا ہاتھ اپنی داڑھی پہ رکھوں گا اور اپنے رب کی طرف مخاطب ہوں گا اور اونچی اونچی کہوں گا یا ربی یا ربی یا ربی۔ اللہ رب العزت آواز دیں گے لبیک 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 یا حبیب، اے میرے حبیب میں حاضر ہوں، مجھے تو نے بلایا، کیا سارا کچھ جاننے کے باوجود کیا بات ہے میرے حبیب؟ عرض کریں گے میرے محبوب یا اللہ تو نے مجھے کہا نہیں تھا قیامت کے دن تیری امت کو تیرے بارے میں رسوا نہیں کروں گا، آج میری امت کو رسوا کیا جا رہا، اب میرے محبوب کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ میرا امتی دوزخ میں جا رہا، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے اطیعوا محمد اطیعوا محمد اطیعوا محمد، محمد کی پیروی کرو، محمد کی بات کو مانو۔ فرشتے بات مانیں گے، اب دوبارہ اس بندے کو میزان پہ ترازو پہ لایا جائے گا، اب میرے محبوب علیہ السلام ایک چھوٹی سی پرچی اس کو دیں گے، فرمائیں گے جاؤ یہ لے جاؤ میزان کے اندر اس کو تلوا لینا، تیرا کام بن جائے گا۔ اب یہ بندہ میرے نبی علیہ السلام کو پہچانتا نہیں ہوگا، آپ فرما رہے ہیں مجھے جانتا نہیں ہوگا، پہچانتا نہیں ہوگا، لیکن میرے سامنے جب آئے گا میں پرچی اس کو دوں گا، یہ پرچی اور دل میں سوچے گا اس پرچی سے کیا بنے گا، میرے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے اور پرچی کیا کرے گی، لیکن حکم ہوگا اس پرچی کو لے کے جاؤ میزان پہ رکھو، اس کو تلواؤ۔ کہتے ہیں میں حکم سے پرچی کو لے کے جاؤں گا، میزان لگے گا، میرے گناہوں کے رجسٹر رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں وہ چھوٹی سی پرچی رکھوں گا، جیسے ہی وہ پرچی رکھنے کی دیر ہوگی وہ پلڑا نیچے ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا، فرشتہ آواز لگائے گا فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وشقی شقاوۃ فلا یشقی بعد ابدا، یہ فلاں بن فلاں آج کامیاب ہو گیا، آج ایسا کامیاب ہوا، آج کے بعد کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ حکم ہوگا فرشتوں سے لے جاؤ اس کو جنت کے اندر، لے جاؤ اس کو جنت کے اندر، فرشتے جنت میں لے جانے لگیں گے اور یہ کہے گا ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے اس کا تو شکریہ ادا کرنے دو
پہلے مجھے اس کا تو شکریہ ادا کرنے دو جس نے مجھے جہنم سے بچا کر دوزخ جنت میں لے جانے والا بنا دیا، میں تو جانتا تک نہیں ہوں۔ دوڑا ہوا میرے محبوب فرماتے ہیں میرے پاس آئے گا، آ کے میرے سے عرض کرے گا آپ کون ہیں؟ آپ اتنا حسین چہرہ، خوبصورت چہرہ آپ کا، آپ کون ہیں؟ من انت، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہیں جنہوں نے مجھے بچا دیا؟ پھر ایک آواز آئے گی، انا نبیو کا محمد، انا نبیو کا محمد، میں تمہارا نبی محمد۔ جب یہ سنے گا محبوب فرماتے ہیں پھر میرے سینے سے چمٹے گا اور رونا شروع کر دے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ آپ میرے لیے آ گئے، آپ مجھے دوزخ سے بچانے آ گئے۔ تو پھر عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ آپ نے وہ جو پرچی مجھے دی تھی جو میں میزان پہ رکھی تھی جس کا وزن زیادہ ہو گیا تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اب سننا ذرا، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو تو سویا ہوا تھا، ایک مرتبہ تو رات کو سویا ہوا تھا، ایک مرتبہ تو رات کو سویا ہوا تھا، سوئے ہوئے تیری زبان سے میں محمد پہ درود نکل آیا تھا۔ اس پرچی کے اندر یہ درود لکھا ہوا ہے اور درود پاک کی فضیلت سنا رہا تھا، اتنی فضیلت، اور جو کثرت سے پڑھتے ہوں صبح شام ان کا کیا کہنا۔ ایک دفعہ پڑھنے پہ اللہ یہ مقام عطا کر دیتا ہے اور جو کثرت سے پڑھتے ہیں ان کا کیا کہنا۔ اور یہ امانت میرے محبوب علیہ السلام اللہ پاک سب کو اپنے گھر کی حاضر نصیب فرمائے، روضہ رسول پہ بار بار ہم سب کو بلائے۔ ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، اگر موقع ملا تو ضرور یہ کرنا جانتے، اللہ سب کو بار بار حاضر نصیب فرمائے۔ وہاں کے تو کہنے ہی کیا ہے، جو ہو کے آتا ہے وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے دوبارہ وہاں پہ چلا جاؤں۔ اگر موقع ملے زندگی میں جانے کا، اللہ موقع دے بھائی، روضہ رسول پہ پہنچ کے نا یہ میرا عمل یاد رکھنا زندگی کے اندر، جب روضہ رسول پہ پہنچے نا نبی علیہ السلام کا سامنے روضہ ہونا، اس وقت زبان سے یہ الفاظ کہنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، میں یہ جو کلمہ، ترجمہ تو سب کو آتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، خاص نبی، میں یہ کلمہ امانتاً، اور میرے نبی امانت رکھتے نہیں ہیں، یہ بتانے لگا، میں یہ کلمہ امانتاً آپ کے پاس رکھوا رہا ہوں ان دو گواہوں کی موجودگی میں جو آپ کے پاس ہوئے تھے، اور یہ قیامت کے دن میرا اللہ اس امانت کو واپس کروائے گا میرے نبی سے۔ اللہ موقع دے جائیں یہ عمل ضرور کرنا وہاں پہ، اور قیامت کے دن جس کی شفاعت میرے نبی نے کر دی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ امانت پہ واقعہ سناتا ہوں، القول البدی کے اندر لکھا یہ واقعہ، ابو بکر المجاہد مقری رحمہ اللہ عالم دین تھے، عالم دین تھے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ آیا، کپڑے پھٹے ہوئے اور چہرہ غبار آلود ہے اور چہرے سے پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا وہ ان کے پاس آ کے بیٹھا ہے، اپنا انہوں نے جو سبق پڑھا رہے تھے وہ مکمل کیا، اس کی طرف مخاطب ہوئے، فرمانے لگے خیریت سے آئے ہو، پریشان لگتے ہو؟ جناب پریشان، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں بہت غریب ہوں، میں بہت غریب ہوں، میرے گھر میں ولادت بچے کی ہوئی ہے، نہ بیوی کے لیے کچھ لانے کو سامان بازار سے، نہ بچے کے لیے کچھ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کچھ میری مدد کریں۔ کہتے ہیں اللہ کی شان، میرے پاس وہ کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اسے کہا یا تھوڑی دیر کے بعد آنا، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ یہ اس کو کہہ کے چلا گیا، اور مجھے نا نیند کا، اسی وقت وہیں بیٹھے نیند کا غلبہ آیا، مجھے نیند آئی، میں وہیں پہ لیٹ گیا اور خواب کے اندر ایک حسین و جمیل چہرے والا میرے پاس آیا۔ یہ تو اوپر سے سارا کچھ طے ہو چکا تھا نا، حسین و جمیل چہرے والا میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے کہ میرا فلاں امتی تمہارے پاس آیا ہے اور تمہارے سے اس نے سوال کیا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ تو عطا اس کو نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں میں قاصد بنا کے گورنر کے پاس بھیجتا ہوں، گورنر کے پاس جا، علی بن عیسیٰ اس کا نام ہے، اسے میری طرف سے سلام پیش کرنا اور پھر اسے کہنا کہ یہ فلاں بندہ میں جو لے کے ہوں اس کی مدد کرے۔
جب یہ سنا، اور حدیث مبارکہ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، حدیث ہے، کیوں میری شکل اپنا کے شیطان نہیں آ سکتا۔ خوش قسمت ہے جن کو زیارت نصیب ہوتی، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو جب ابو بکر المجاہد مقری عالم دین تھے، جب یہ سنا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے جا اس کے پاس جانا، وہ ایک راز بھی بتایا، فرمایا جب تو اس کے پاس جائے گا کیا پتہ تیری بات ماننے کہ نہ مانے، آج کل ہر آ کے کہہ دیتا ہے کہ مجھے زیارت تو یہ ہوا، کیا پتہ تیری بات نہ مانے، یہ راز تمہیں بتاتا ہوں، اس اکیلے کو بتانا اور کسی کو بتانا بھی نہ۔ یہ ابو بکر کہتے ہیں میں اس بندے کو لے کے گیا، القول البدی کے اندر واقعہ موجود ہے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا، میں جا کے اس سے بات کی، گورنر سے بات چیت ہوئی، میں نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں، میرے نبی نے تمہیں سلام پیش کیا ہے۔ یہ بات سننی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کائنات کے سردار نے مجھے سلام پیش کیا۔ تو آپ نے یہ فرمایا، جب حکم آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ساتھ میں لے کے اس کی مدد کرو، یہ بڑا غریب ہے۔ اب علی بن عیسیٰ گورنر جو تھے نا، وہ پوچھنے لگے بھئی آج کل تو ہر کوئی بندہ مجھے آ کے یہ کہہ دے، تیرے پاس کوئی پروف دلیل ہے کہ محبوب علیہ السلام کی تجھے زیارت ہوئی ہے، انہوں نے سلام پیش کیا ہے؟ کہ نام کیا دلیل ہے؟ اب دلیل سنیں۔ فرمانے لگے مجھے میرے محبوب نے بتایا ہے ہر شب جمعہ، جمعہ رات کی رات، جمعے کی آج جو گزر چکی رات ہے اس کے بارے میں، ہر شب جمعہ کو تم میرے اوپر 1000 مرتبہ درود بھیجتے ہو، اور اس مرتبہ شب جمعہ کی جب رات آئی تم میرے پہ درود پڑھ رہے تھے، 700 مرتبہ تم نے پڑھا تھا، پھر بادشاہ نے تجھے بلا لیا، بادشاہ کی بات سننے تو چلا گیا، واپس تو آیا، 300 مرتبہ تو نے دوبارہ پڑھا، میں محمد تیرے درود کو قبول فرماتا ہوں، اس لیے تمہیں یہ دلیل دے رہا ہوں، اس کی مدد کرو۔ جب یہ علی بن عیسیٰ نے اس بات کو سنا، پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے روئے جیسے بچہ روتا ہے، اور رو کر کہتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں علی بن عیسیٰ کی جان ہے، یہ آج تک میرا اور میرے رب کا راز تھا، یہ کسی کو نہیں پتا تھا، یہ میرے محبوب کے سوا کسی کو نہیں پتا تھا۔ حضور نے یہ بھی ساتھ فرمایا ہم تیرے تحفے کو قبول کرتے ہیں، جدا تحفہ قبول ہو جائے وہ پھر 12 ہی ہو گئے۔ تو اسی وقت علی بن عیسیٰ اٹھے، گھر میں گئے، 100 دینار لائے، 100 دینار، اس دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 100 دینار دیے، دینے کے بعد فرمانے لگے اب ابو بکر مجاہد نہیں لے رہے، کہا میں نہیں لوں گا، کہا نہیں تو بھی لے، تیرے واسطے سے مجھے سلام نبی علیہ السلام کا پہنچے، میں تمہیں بھی دوں گا، اس کو بھی دیے، پھر اٹھ کے جانے لگے، پھر کہا بیٹھو، پھر واپس گھر میں گئے، پھر 100 دینار لائے، 10 مرتبہ اس طرح کیا، یعنی 1000 دینار دونوں کو دیے، پھر اگلی مرتبہ گھر میں گئے، گھر میں کچھ نہ ملا، کہنے لگے قسم ہے مجھے اس ذات کی اگر میرے گھر میں کچھ اور بھی ہوتا تو وہ بھی میں نچھاور کر دیتا، آج بڑے عرصے کے بعد میرے محبوب کا سلام مجھے آیا۔ درود پاک کی برکت، جو یہ چاہتا ہے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار ہو، کثرت سے میرے نبی پہ درود پڑھے، اور میرے نبی علیہ السلام امانت کو لوٹاتے ہیں، واپس کرتے ہیں۔ ایک آخری بات سناتا ہوں، مکاشفۃ القلوب کتاب ہے، صفحہ نمبر 131 کے اوپر یہ واقعہ لکھا ہے، امانت کے اندر، باب الامانت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ حج پہ کہتے ہیں میں گیا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے، اللہ پاک سب کو لے جائے، طواف کرتے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، یہاں چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں قریب ہوا، میرے پاس سے ایک نوجوان گزر رہا تھا، وہ نہ یہ تسبیح کہہ رہا تھا نہ تحلیل کہہ رہا تھا، میں بڑا تجسس میں پڑا یہ نوجوان کیا کر رہا ہے، اور وہ زبان سے کیا نکال رہا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ، درود سارے درود ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، مزے مزے سے پڑھ رہا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے پھر درود پڑھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے پھر درود
درود پڑھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے پھر درود پڑھتا ہے۔ میں بڑا تجسس میں پڑ گیا، یہ اتنا کثرت سے درود پڑھ رہا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تسبیح تحلیل کا ہے، یہ درود پاک پڑھے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے حیرانگی لگی، میں تجسس سے اس کے قریب گیا، میں پوچھنے کی کوشش کرنے لگا کہ بھائی تو نوجوان سے کہنے لگا تو یہ کیوں کثرت سے درود پڑھ رہا ہے؟ یہاں پہ تو طریقہ تسبیح و تحلیل کا ہے، تو درود پڑھے جا رہا ہے۔ کہا میں بتاؤں گا نہیں، تم کون ہو؟ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے سفیان ثوری کے نام سے جانتے ہیں، اللہ والے تھے نا۔ تو جیسے ہی سنا نام، وہ عراق کے عالم جو ہیں، ہاں وہی میں وہی عراق کا عالم حج کے لیے آیا ہوں۔ کہا اگر آپ وہ نہ ہوتے تو میں کبھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ کیا بات تو بتاؤ کیا ہوا؟ کہ میں اور میرا باپ حج کے لیے آ رہے تھے، اور اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، سفر بھی بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے۔ میں اور میرا باپ حج کے لیے آ رہے تھے، رستے میں آتے ہوئے ایک جگہ پہ میرا باپ بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ میرا باپ اب چل نہ سکا، بستر پہ لگ گیا۔ میں باپ کی کفالت کرنے لگ پڑا، وہیں پہ رہے کچھ عرصہ، بالآخر مجبور ہو کر باپ میرا جو ہے وہ آخری سانسوں پہ آ گیا۔ جب میں نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو میں سمجھ گیا اب میرا باپ میرے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا۔ ادھر ملک الموت آ گیا، وہ روح لے کے نکل گیا۔ جب روح لے کے نکلا نا تو میں دیکھتا ہوں میرے باپ کے، میں آنکھیں بند کر رہا ہوں، میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ قرآن پاک چوتھا پارہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ فرماتے ہیں اس دن بہت ساروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جن کے سیاہ ہو گئے ان کا تو کوئی حال نہیں رہے گا، اور بہت ساروں کے چہرے سفید ہو گئے، جن کے سفید ہو گئے تو ان کی تو پھر آگے بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ اب چہرہ سیاہ ہو گیا، میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، میں پریشان ہوا۔ میں باپ کے پاس بیٹھا ہوا اکیلا تنہا تھا، اجنبی شہر تھا، میں رونے لگا۔ میرے باپ کو دنیا میں یہیں پہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا، میں رونے لگا، اور روتے روتے میں باپ کے سینے پہ، پیٹ پہ اپنا سر رکھ کے روتے روتے اونگ آ گئی، سو گیا۔ سوئے ہوئے خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید لباس پہنے ہوئے، سفید رنگ کا اعلیٰ عمدہ لباس پہنا ہوا، اعلیٰ عمدہ لباس تھا، سفید سواری تھی، اعلیٰ عمدہ سواری تھی، خوشبودار ایک آیا، وہ آ کے اس نے میرے باپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، میرے باپ کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرا وہ چہرہ جو سیاہ تھا وہ سفید ہو گیا۔ میں خواب کے اندر ہی حیران ہوا، خواب کے اندر ہی پریشان ہوا کہ میرے باپ کے چہرے کو سفید کر دیا۔ اجنبی شہر ہے، دیار غیر ہے، کوئی جانتا نہیں ہمیں، کوئی پہچانتا نہیں ہمیں، یہ کون ہمارے دکھوں کا مداوا بننے کے لیے آ گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے دوڑ کے نا ان کا پلو پکڑ کر کہا کہ آپ کون ہیں جو میرے باپ کا دکھوں کا دوزخ سے بچانے آ گئے، چہرہ سیاہ تھا سفید کرنے آ گئے۔ تو آواز آتی ہے انا نبیک محمد، میں تمہارا نبی محمد ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا کہ یا رسول اللہ آپ آئے ہیں، تو میں دوڑ کے قریب سے خواب کے اندر اس سینے سے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے باپ کے لیے آپ آئے، کون سا عمل میرے باپ کا ایسا تھا؟ سنو، میرے محبوب نے فرمایا تیرا باپ گنہگار ضرور تھا لیکن میرے پہ کثرت سے درود پڑتا تھا۔ آج اللہ رب العزت سے میں اجازت لے کے آیا، میرا بندہ، میرا امتی، میرے پہ درود پڑھنے والے کی حالت یہ ہے، اگر مجھے اجازت دے، میرے اللہ نے مجھے اجازت دی، میں اس کو دوزخ سے بچا کے، شفاعت کرنی ہے میرے نبی نے نا، میں دوزخ سے بچا کے اس کو جنت میں لے جانے کے لیے آ گیا۔ تو پھر اتنا واقعہ مقاصد القلوب میں اتنا ہی لکھا ہے۔ قول البدیع کے اندر اگلے الفاظ بھی ہیں، الفاظ کیا ہیں؟ یہ نوجوان پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑی بھی کوئی نصیحت ہو سکتی ہے، میرے سے کثرت پہ درود پڑھ، تیرا بھی یہی ہے شروع۔ تو وہ وقت اور یہ وقت میں درود پڑھتا ہوں، کوئی اور قدم اٹھاتا نہیں ہوں جب تک نبی علیہ السلام پہ درود نہ پڑھ لوں۔ آج کا موضوع تھا کہ فضائل درود کے اوپر، اس لیے میں نے یہ واقعات سنائی، بات سنائی۔ قرآن پاک کا فیصلہ سورۃ احزاب آیت نمبر 56 22واں پارہ، اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتوں میں بھی اپنے نبی پہ، درود کا معنی میں نے پہلے کر دیا، اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو درود کا مطلب ہے رحمت، جب فرشتوں کی طرف نسبت ہوگی تو درود ہوگا، ہماری طرف نسبت ہوگی درود کا معنی درود ہوگا، اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو رحمت ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے نبی پہ رحمت بھیجتا ہوں، فرشتوں تم بھی اور ایمان والو تم بھی میرے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا کرو۔ اور جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس نیت سے، اور علماء نے لکھا ہے کثرت کی تعداد تقریباً 313 سے اوپر ہے، 313 سے اوپر جو درود پڑھے گا، روزانہ کا معمول بنائے گا کثرت سے درود پڑھنے کا، اس کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت
کثرت سے میرے پہ درود پڑے گا میں اس کو خواب کے اندر اپنا دیدار کرواؤں گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔